السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، I+ کے مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالمعبود سلفی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں، جس کا سبق انتخاب از نامہ خسروان بنام بخشندہ مہربان چل رہا ہے۔ اس سبق کا ترجمہ کیا جا رہا تھا، لیکن مکمل نہیں ہو پایا تھا، لہٰذا آج کے سبق کا آغاز ہم ترجمے کی تکمیل سے کریں گے، اور اس کے بعد وقت رہے گا تو دوسرا سبق شروع کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حسب سابق آپ اپنا اپنا قلم اور اپنی کاپی لے کر تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، وہاں ایک ایک جملہ لکھ کر آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا اور بورڈ پر لکھوں گا۔ آپ لوگ سننے اور سمجھنے کے ساتھ بورڈ پر دیکھ کر کے اسے اپنی کاپی پر لکھتے رہیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ انتخاب از نامہ خسروان بنام بخشندہ مہربان بنام بخشندہ مہربان۔ جملہ ہے: دو چیز است کہ فراموش نباید کرد۔ دو چیز است کہ فراموش نباید کرد۔ ایک خدا، دوم مرگ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دو معنی دو، چیز معنی چیز، است معنی ہے۔ دو چیز ہے کہ فراموش کی بھولنا نباید کرد نہیں چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہوگا: دو چیزیں ہیں جنہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک خدا، ایک خدا۔ دوم معنی دوسرا اور دوسرے، اور دوسرے موت، یعنی خدا اور موت کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آگے ہے: دو چیز است کہ از یاد باید برد۔ دو چیز است کہ از یاد باید برد۔
یکے نیکی، یکے نیکی کی با کسے کنی، کی با کسے کنی، دوم بدی کی کسے با تو کند، کی کسے با تو کند۔ اس کا ترجمہ ہے دو چیزیں ہیں جنہیں از یاد باید برد، یاد سے نکال دینا چاہیے، یاد سے لے جانا چاہیے، یعنی یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں کہ از یاد کی یاد سے باید برد لے جانا چاہیے، یعنی ان کو بھول جانا چاہیے۔ تو ترجمہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، یہاں ایسی بڑھا دیں آپ، ایسی ہیں جنہیں یاد نہیں رکھنا چاہیے، یعنی بھول جانا چاہیے، جنہیں یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ یکے معنی ایک، نیکی وہ نیکی کی با کسے کنی، کسے معنی آدمی، کنی معنی تو کرے، ایک وہ نیکی، ایک وہ نیکی جو تو کسی شخص کے ساتھ کرے، اسی کو کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر دو تو اسے بھول جاؤ۔ دوم دوسرے بدی، بدی مانے وہ برائی، دوسرے بدی مانے برائی، وہ برائی کہ کسے کہ کوئی آدمی با تو کند تمہارے ساتھ کرے، دوسرے وہ برائی جسے کوئی آدمی تمہارے ساتھ کرے۔ ہر کس با کنگاش کار کند، ہر کس با کنگاش کار کند ہموار آسودہ است، ہموار آسودہ است، با دوستاں دوستی نیکو است، با دوستاں دوستی نیکو است۔ و بزرگ است، و بزرگ است کہ با دشمناں کی با دشمناں نیز نیکوکاری کند، با دشمناں نیز نیکوکاری کند۔ دیکھیے اس کا ترجمہ،
پہلے سمجھیں، ہر کس جو شخص بکنگاش مشورہ سے کارکند کام کرتا ہے، ہموار مانے ہمیشہ، برابر، آسودہ مانے خوشحال، است مانے ہے۔ جو شخص مشورہ سے کام کرتا ہے، ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ یہاں رہتا کا لفظ پڑھا لیں گے۔ با دوستاں دوستی نکو است۔ با دوستاں مانے یہ دوست کی جمع ہے، دوستاں، دوستوں کے ساتھ، دوستی مانے دوستی بھلائی، نکو است مانے اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ نیکی اچھی ہے۔ وہ بزرگ آست، اور بزرگ کے معنی بڑا، اور بڑا آست وہ ہے کہ یہاں جو کے معنی میں جو با دشمنا دشمنوں کے ساتھ، نیز معنی بھی، نیکوکاری معنی بھلائی، نیکی، کند معنی کرے، اور بڑا وہ ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے، دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ ہر کس کی با برادراں دشمنی کند، ہر کس کی با برادراں، با برادراں دشمنی کند، سزاوار برادری نیست، سزاوار برادری نیست۔ ترجمہ دیکھیے، ہر کس مانے جو شخص، کی مانے کی، با مانے سے، کو میں ساتھ، برادراں یہ برادر کی جمع ہے مانے بھائی، دشمنی کند مانے دشمنی کرے۔ یہاں تک کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں۔ جو شخص بھائیوں کے ساتھ دشمنی کرے، جو شخص بھائیوں کے ساتھ دشمنی کرے، سزاوار کے معنی ہوتا ہے لائق، اور برادری معنی بھائی چارہ، نیست معنی نہیں ہے، وہ بھائی چارہ کے قابل، لائق، سزاوار کے معنی قابل اور لائق دونوں، وہ بھائی چارہ کے قابل نہیں ہے۔ یہ سبق انتخاب از نامہ خسروان بنام بخشندہ مہربان کا ترجمہ تھا، جو الحمدللہ ختم ہوا۔ آگے کا سبق ہے انتخاب از کلیات قاآنی، انتخاب از کلیات
قاآنی، یہ سبق کا نام ہے۔ پچھلے اسباق کی طرح سے پہلے ہم اس سبق میں آئے ہوئے نئے لفظوں کے معنی معلوم کریں گے اور اس کے بعد پھر ترجمہ کیا جائے گا۔ انتخاب آپ جان چکے ہیں کہ انتخاب کے معنی ہوتا ہے، انتخاب کے معنی چننا اور منتخب کرنا، یہ آپ نے جانا پہلے بھی، یہاں میں نے لکھ دیا ہے، اور انتخاب کے معنی چنا ہوا یہاں پر سبق میں استعمال ہوا ہے۔ کلیات، یہ یہاں پہ جو کلیات لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کلیات اصل میں کلیات جو ہے یہ کل کی جمع ہے، لیکن اس کا ایک اصطلاحی مفہوم ہے۔ ایسی کتاب کلیات کہلاتی ہے جس کے اندر کسی مصنف کی تمام تحریریں جمع کر دی گئی ہوں۔ کوئی شاعر ہے تو اس کے تمام اشعار اگر ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے کلیات، جیسے کلیات اقبال، کلیات میر، کلیات غالب وغیرہ، اس طرح سے۔ تو کلیات، کلیات مانے وہ کتاب جس میں کسی مصنف کی تمام تخلیقات یا تحریریں جمع کر دی گئی ہوں تو اس کتاب کو کیا بولیں گے؟ کلیات۔ اب یہ قاآنی جو ہے، قاآنی یہ ایران کا ایک مشہور حکیم گزرا ہے اور شاعر بھی گزرا ہے۔ ایران کا ایک مشہور حکیم اور شاعر۔ اچھا، ایک چیز آپ اور جان لیں، یہ فارسی جو زبان آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ فارسی اہل ایران ہی کی زبان ہے۔ ایران میں ہی یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہندوستان میں فارسی جو ہے یہ سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، اور گورنمنٹ میں، حکومت میں سرکاری جو ملازمین ہوتے تھے وہ وہی لوگ ہوتے تھے جو فارسی پڑھے اور لکھے رہتے تھے۔ منشی وغیرہ جو ہوتے تھے، حکومت کا کاروبار جو سنبھالتے تھے، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے تھے جو فارسی پڑھے لکھے ہوتے تھے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ ایرانیون نسل تھے، اور امراء جو تھے وہ بھی جو ہے ایران کے بہت سارے امراء تھے۔ تو یہ فارسی جو زبان ہے یہ ایرانیوں کی زبان ہے۔ تو قاآنی یہ ایران کا ایک مشہور حکیم اور شاعر گزرا ہے۔ اس کے بعد ہے دزدے۔ دزدے، دیکھیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں اگر یا مجہول لگا دی جائے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا معنی کوئی یا ایک کا ہو جاتا ہے۔ تو دزد کے معنی ہوتا ہے چور، اور دزدے معنی ہوگا کوئی چور، کوئی چور یا ایک چور، کوئی چور یا ایک چور۔ درویش کا معنی آپ لکھ چکے ہیں۔ چندہ کی معنی جتنا،
چندہ کی معنی جتنا، بیشتر کے معنی بہت زیادہ، بیشتر معنی بہت زیادہ، جست کے معنی ہے ڈھونڈا، جست معنی ڈھونڈا، جست معنی ڈھونڈا، تلاش کیا۔ کمتر کے معنی بہت کم، کمتر معنی بہت کم یا اس سے کم، اس سے کم، بہت کم۔ برداشت، برداشت کے معنی اٹھایا، برداشت معنی اٹھایا۔ روزے روشن، روزے روشن، روزے روشن کے معنی روشن دن، روشن دن۔ پھر ہے تاریک، تاریک کے معنی اندھیرا اور اندھیری، تاریک معنی اندھیرا، اندھیری۔ شب تاریک، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، شب تاریک معنی اندھیری رات۔ توش، توش کے معنی ہوتا ہے گزری ہوئی رات، دوش معنی گزری ہوئی رات۔ اور بادہ کے معنی ہوتا ہے بادہ، بادہ کے معنی شراب۔ دیکھیں یہاں خوردن کا لفظ ہے، پیچھے بھی گزرا ہے، یہ فارسی میں جو ہے پینے کے لیے کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پانی، آب خوردن، پانی پینا۔ افتادہ بود کے معنی پڑا ہوا تھا، افتادہ بود پڑا ہوا تھا۔ صاحب دلے، صاحب دلے، صاحب دل کے معنی ہوتا ہے صوفی، صاحب دلے معنی کوئی صوفی، کوئی صوفی یا ایک صوفی۔ اس کے بعد ہے مے، مے، مے کے معنی شراب۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس سبق میں ابھی بہت سے لفظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، ان لفظوں کے معانی آپ کو معلوم کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، لیکن آج کے سبق کے لیے جو وقت آپ کو دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس سبق میں موجود باقی مادہ لفظوں کے معنی انشاءاللہ کل معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔